بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناچیز بندہ علامہ طالب حسین کرمانی بسی یاسر آباد چک مغل، تحصیل میلسی، ضلع وہاڑی، صوبہ پنجاب، پاکستان سے عرض کرتا ہوں کہ آج میں آپ کو جمعہ کے دن نہانے اور خوشبو لگانے کے متعلق آپ کی خدمت میں حدیث پاک سے روشناس کروں گا۔ میرے دوستو، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن نہائے اور جس کو طہارت کی استطاعت ہو کرے اور تیل لگائے اور گھر میں خوشبو ہو ملے، پھر نماز کو نکلے اور دو شخصوں میں جدائی نہ کرے، یعنی دو شخص بیٹھے ہوئے ہوں انہیں ہٹا کر بیچ میں نہ بیٹھے، اور جو نماز اس کے لیے لکھی گئی ہے پڑھے، اور امام جب خطبہ پڑھے تو چپ رہے، خاموش رہے، اس کے لیے ان گناہوں کی جو اس جمعہ اور دوسرے جمعہ کے درمیان ہیں مغفرت ہو جائے گی۔ اور اسی کے قریب قریب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی متعدد طریق سے روایتیں آئی ہیں۔ امام احمد میں اور ابو داؤد، ترمذی باقاعدہ تحسین نسائی نے، ابن ماجہ، ابن خزیمہ، ابن حبان، حاکم باقاعدہ تصحیح، اوس بن اوس اور طبرانی اوس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے روایت کرتے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نہائے اور اول وقت میں آئے اور شروع خطبہ میں شریک ہو اور چل کر آئے، سواری پر نہ آئے اور امام سے قریب ہو اور کان لگا کر خطبہ سنے اور لغو کام نہ کرے، اس کے لیے ہر قدم کے بدلے سال بھر کا عمل ہے، ایک سال کے دونوں کے دنوں کے روزے اور راتوں کے قیام، اور اس کے لیے اجر ہے۔ اور اسی کے مثل دیگر صحابہ کرام نے بھی روایتیں کی ہیں۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسلمان پر 7 دن میں ایک دن غسل ہے، اور اس دن میں سر دھوئے اور بدن بھی دھوئے۔ حدیث احمد اور ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور دارمی سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کے فرماتے ہیں کہ جس نے جمعہ کے دن وضو کیا فابہا اور اچھا ہے، اور جس نے غسل کیا تو غسل افضل ہے۔ ابو داؤد نے اکرمہ سے روایت کے فرماتے ہیں کہ عراق سے کچھ لوگ آئے، انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ جمعہ کے دن آپ غسل واجب جانتے ہیں؟ فرمایا، نہ، ہاں، زیادہ طہارت ہے، اور جو نہائے اس کے لیے بہتر ہے، اور جو غسل نہ کرے تو اس پر واجب نہیں۔ ابن ماجہ نے بسند حسن ابن عباس سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے عید کیا تو جمعہ کو آئے اور وہ نہائے اور خوشبو ہو تو لگائے۔ احمد، ترمذی سند حسن برا سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا کہ مسلمان پر حق ہے کہ جمعہ کے دن نہائے اور گھر میں جو خوشبو ہو لگائے، اور خوشبو نہ پائے تو پانی، یعنی نہانا بجائے خوشبو ہے۔ طبرانی نے کبیر اوس میں لکھا ہے کہ صدیق اکبر اور عمران بن حسین راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جو جمعہ کے دن نہائے اس کے گناہ اور خطائیں جو ہے مٹا دی جاتی ہے، اور جب چلنا شروع کیا ہوتا ہے تو ہر قدم پر جو ہے 20 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور دوسری روایت میں ہے کہ ہر قدم پر 20 سال کا عمل لکھا جاتا ہے، اور جب نماز سے فارغ ہو تو اسے 200 برس کے عمل کا اجر ملتا ہے۔ طبرانی کبیر میں روایت کیا ہے، سقات ابو امامہ سے روایت کرتے فرماتے ہیں کہ جمعہ کا غسل جو ہے بال کی جڑوں سے خطائیں کھینچ لیتا ہے۔ جمعہ کے لیے اول جانے کا ثواب اور گردن پھلانے کی ممانعت، اس کے متعلق میں آپ کی خدمت میں حدیث مبارک پیش کرتا ہوں۔ بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد، ترمذی، مالک، نسائی، ابن ماجہ نے یہ حدیث لکھی ہے، اور اس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، جو شخص
जुम्मा का दिन गुस्ल करे जैसे जनाबत का गुस्ल है, फिर पहली साथ में जाए तो गोया उसने ऊँट की कुर्बानी की, और जो दूसरी साथ में गया उसने गाय की कुर्बानी की, और जो तीसरी साथ में गया उसने सींग वाले मींढे की कुर्बानी की, और जो चौथी साथ में गया गोया उसने मुर्गी ने काम में खर्च किया, और जो पाँचवें साथ में गया और अंडा खर्च किया। फिर जब इमाम खुतबा को निकला, मलाइका जिक्र सुनने हाजिर हो जाते हैं। बुखारी ने, मुस्लिम, इब्न माजा की दूसरी रवायत इन्हीं में से है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब जुम्मा का दिन होता है फरिश्ते मस्जिद के दरवाज़ा पर खड़े होते हैं और हाजिर होने वाले को लिखते हैं, सब में पहला, फिर उसके बाद वाला, उसके बाद वही सवाब जो ऊपर की रवायत में मज़कूर हुए, ज़िक्र मैंने अर्ज़ किया है। इमाम जब खुतबा को निकला, फरिश्ते अपने दफ्तर लपेट लेते हैं और ज़िक्र सुनते हैं। उसी के मिसल समरा बिन जंदब, अबू सईद खुदरी से भी रवायत है। इमाम अहमद तबरानी की रवायत में अबू अमामा से है, जो इमाम खुतबा को निकलता है तो फरिश्ते दफ्तर तय कर लेते हैं। किसी ने उनसे कहा, तो जो शख्स इमाम के निकलने के बाद आए उसका जुम्मा न हुआ? कहा, हाँ हुआ तो, लेकिन वो दफ्तर में नहीं लिखा गया। जैसे जुम्मा के दिन लोगों की गर्दनें फैलांगी, उसने जहन्नम की तरफ पुल बनाया। और हदीस को तिरमिज़ी, इब्न माजा, माज बिन अनस उन्होंने भी लिखा है। वो कहते हैं कि वो अपने वालिद से रवायत करते हैं कि, और तिरमिज़ी ने यह हदीस गरीब लिखी है, और तमाम अहले इल्म के नज़दीक इसी पर अमल है। मेरे दोस्तों, अहमद, अबू दाऊद, निसाई, अब्दुल्ला बिन बसर से रावी है कि एक शख्स लोगों की गर्दनें फैलांगते हुए आए और हजूर खुतबा फरमा रहे थे। इरशाद मुबारक फरमाया, तूने इज़ा पहुँचाई। अबू दाऊद अमर बिन आस से रवायत करते हैं कि जुम्मा में 3 किस्म के लोग हाजिर होते हैं। एक वो कि लागव के साथ हाजिर हुआ, यानी कोई ऐसा काम किया जिससे सवाब जाता रहा। मसलन खुतबा के वक़्त कलाम किया, कंकरियाँ छुईं, तो उसका हिस्सा जुम्मा से वही लागव है। और एक वो शख्स के अल्लाह से दुआ की तो अगर चाहे दे और चाहे ना दे। और एक वो कि सकूत और इंसाफ के साथ हाजिर हुआ और किसी मुसलमान की गर्दन ना फैलांगी, ना किसी को इज़ा दी, तो जुम्मा उसके लिए कफ़ारा है। आइंदा जुम्मा और 3 दिन ज़्यादा तक फिर दोस्तों, आज मैंने आपको हदीस पाक से रूशनास कराया, और इंशाअल्लाह फिर मैं यही मसाइल जो अर्ज़ किए हैं ये फ़िक़्ह की किताबों में वो आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। फतावा बहार शरीयत, फतावा आलमगीरी, फतावा काजी खां, बहरुर रैक, और इनके अलावा फतावा आलमगीरी में जो मसाइल हैं वो भी आपकी खिदमत में मैं पेश करूँगा, और किए भी हैं अब जो सुन चुके हो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।